بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی افق پر ایک عجیب سی ہلچل نظر آ رہی ہے، جہاں پر مقدمات تو درج ہو رہے تھے، مگر اب جو مقدمات درج ہو رہے ہیں وہ ہے بغاوت کے مقدمات۔ اسی پر ہم بات کریں گے، سیاستدانوں پر بغاوت کے مقدمات کس حد تک، اس کے اثرات کیا ہوں گے، خاص طور پر پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر اور دوسری جگہوں پر۔ اسی پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار اور سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، وارم ویلکم آپ کو کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، بغاوت کے مقدمات کا انجام کیا ہوگا؟ یو ہیو دا فارم۔ یہ ویسے تو بغاوت کے مقدمات جتنے بھی پاکستان میں قائم ہوئے ہیں ان کا انجام بخیر ہی ہوتا ہے، کسی کے بلانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک اور غالباً ایک صورتحال کو خراب کرنے والی بات ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے۔ یعنی پہلے ایک ڈیوائیڈ ہے، ڈیوائیڈ کا مطلب یہ نہیں، ویسے تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات ہوا کرتے ہیں، لیکن ایسی ڈیوائیڈ کہ کوئی قوم دو حصوں میں بٹ جائے، جیسے ٹرمپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے امریکہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکمرانوں نے اور اپوزیشن نے، میں نہیں کہتا کسی ایک کی وجہ سے، دونوں کی وجہ سے، فی الحال میں نہیں کہتا، دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ بغاوت کا مقدمہ قائم کرتے ہیں اپوزیشن پر، اور وہ بھی یہ کہ کسی ان نون آدمی کی رپورٹ پر، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے شہر میں، اور قائم کرنے کے بعد جو اس نے وہ تقریر سنی اس پر بھی مقدمہ قائم کرنے کے یہ باغی ہے۔ اور بغاوت کرنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہو جو آپ کے پاکستان کا ٹیکنیکلی شہری نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بغاوت کی بات ہو رہی ہے، اسی پر وہ لیتے ہیں شائخ عثمانی صاحب ہمارے ساتھ، جسٹس جی شائخ عثمانی صاحب ماشاءاللہ بہت السلام علیکم عثمانی صاحب۔ اچھا، میں آج سارا دن سنتا رہا، بہت سے ہمارے ماہرین قانون اس پہ گفتگو کرتے رہے، بات کرتے رہے۔ یہ مقدمہ بڑا ایک عجیب و غریب اس لحاظ سے ہے کہ صرف ایف آئی اے درج نہیں ہوئی بلکہ مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا، پہلے میں آپ سے وہی پوچھ لوں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف یہ مقدمہ ہے جو ٹیکنیکلی پاکستان کے شہری نہیں ہیں، وہ اسٹیٹ کے شہری ہیں۔ یہ کیا ہم نے کیا کر رہے ہیں سارا کچھ، کیا آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو سیاسی فرنٹ ہے، تو وہ سیاسی فرنٹ میں تو پریس کانفرنسز ایک کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے اور شور شرابہ مچاتا ہے، تو وہ تو چل رہا تھا اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ عام طور سے آج کل کا زمانہ یہ آ گیا ہے جس سے میں آرڈنری شہری کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے تو میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ایک لیگل ایسپیکٹ بھی شروع کریں، تو وہ ایک لیگل ایسپیکٹ شروع ہو گیا کہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ لیکن دیکھیے، اس قسم کے مقدمے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ایف آئی آر ایک دفعہ آپ نے کٹا دی تو وہ اپنی جگہ رہے گی اور اس کے جو کارروائی ہوگی اس کی چلتی رہے گی، لیکن اس ایف آئی آر کے لیے کوئی شواہد ہونے چاہیے۔ کوئی یہ کہنا کہ کسی نے یہ کہا کہ جی فلاں فوج اس میں انوالو ہے تو اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غدار ہو گیا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جس پہ کوئی جان نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے فائل کر دیا اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پہ چلے گا، کیس چلے گا آگے، اور شاید اس میں گرفتاری کرنے کی کوشش کی جائے، وہ ان کو سب کو بیل مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیزوں میں اتنے انوالو ہو جائیں گے جس سے کہ دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں، حکومت کے لوگ جو ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، کم از کم وہ اس میں انوالو رہیں گے۔ سیدھی بات یہ جو جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں ابھی وہاں گجرانوالے میں بھی، کوئٹے میں بھی، کراچی میں، تو شاید اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو ان کے لیے؟ جی، اس میں اسی وجہ مین ریزن یہی ہے کہ کسی طریقے سے لیگل طریقے سے اس کو روکا جائے، وہ ایک طریقہ وہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک طریقہ ہے، جو کہ میرے خیال میں اگر یہ کورٹ کے سامنے جائے گا، کسی ریزنیبل کورٹ کے سامنے جائے گا، تو وہ کورٹ تو اس کو برخاست کر دے گی۔ وہ تو آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ مقدمہ قائم ہوا ہے، ایف آئی آر قائم ہوئی ہے، ہم تو اس کے زیادہ حق میں نہیں ہیں، وہ اب یہ ایک سٹانس لے رہے ہیں، یہ کیا کیا؟ دیکھیے، یہ تو خیر کہنے کی باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک ہائپ شروع ہوا ہے، وہ جس کی مجھے ریزن نہیں سمجھ آئی کہ ہائپ کی ضرورت کیا ہے، جب آپ کی اپنی حکومت ہے، ملک پہ آپ کر رہے ہیں حکومت، آپ کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں، تو آپ کو بلا وجہ ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن کیا پتہ شاید کوئی محرکات ہوں جو شاید ہمیں نہیں معلوم، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور دباؤ ڈالنا چاہیے، تو وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
اچھا ایک تو رویہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف کچھ نہیں کہا جاتا، ٹیکنیکلی بات درست ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں بھی، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر عدلیہ فوج سیاست میں حصہ لے تو اس پر اپنے یعنی کہ اپنا اختلاف ظاہر کر سکتے ہیں، وہ کوئی نہ بغاوت ہے نہ فوج کے خلاف بات کرنے کے مترادف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کی جو اسپیچ میں نے سنی اس میں صرف انہوں نے یہ کہا کہ فوج انوالو ہو رہی ہے پولیٹیکل افیئرز میں، تو اس میں یہ کہنا کوئی بغاوت تو نہیں ہے کہ اگر فوج انوالو ہو رہی ہے. وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں، ہمارے ملک میں پچھلے 58 سے لے کے ابھی تک فوج کچھ نہ کچھ طریقے سے انوالو ہمیشہ رہی ہے. تو اگر کوئی یہ چیز کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بغاوت ہوگی. ایک ایکسپریشن اپنا اوپینین ہے وہ انہوں نے ایکسپریس کیا ہے، اس کو بغاوت تو آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک بات. کوئی کورٹ پہ جائے، جس سے آج وہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی کہ ان کی تقریر نشر نہ کی جائے، اس کو برخاست کر دیا. تو اسی طرح سے میرے خیال میں اگر یہ کورٹ پہ جائے گا تو کورٹ میں برخاست ہو جائے گی. لیکن مقصد جو ہے اس وقت وہ حکومت جو پریزنٹ حکومت ہے اس کا یہ کہ ان پہ ایک لیگل پریشر بھی ہو تاکہ وہ اور اپنی کارروائی نہیں کر سکے. ٹھیک بات جی، بہت شکریہ آپ کا شائق عثمانی صاحب، بہت مہربانی آپ کی. جج صاحب جو نا بہت ماشاءاللہ بیلنس رائے دیتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے بہت سے لوگ جو پولیٹیکل رائے دینے میں زیادہ ماسٹر ہوتے ہیں، جج صاحب وہ بہت سوچ سمجھ کے، میں نے ہمیشہ ان کو برسوں سے سنا ہے، برسوں سے رائے لی ہے. یہی میری ان کے بارے میں خیال ہے جی. بہت ماشاءاللہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی یہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست میں دخل نہیں، غلط کہتا ہوں. انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے کہ فوج سیاست میں دخل نہیں دے گی. بالکل. اگر یہ بات کہتے ہیں تو آپ کہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہم کوئی سیاست میں دخل، جیسے ابھی ملاقات گلگت و بلتستان پہ جب حکومت کی ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دخل دیتے نہیں، آپ ہمیں کوئی بلاتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ میں، جیسے انہوں نے کہا 58 سے شروع ہوا ہے، اگرچہ اس سے پہلے ہی شروع ہوا تھا 58 میں، یہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک ہم اس کو سیٹل نہیں کر لیں گے. ہم اپنی پارلیمنٹ کی طاقت کو بڑھانا نہیں ہے، اس کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. وہ بڑھا رہیں گے، کچھ آگے چلیں گے، بڑھیں گے، عدلیہ بھی اپنا رول ادا کرے گی، چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. شاید عثمانی صاحب نے بھی ایک چیز کا ذکر کیا جب آپ نے کہا کہ وزیر اعظم فواد چودھری صاحب کو وزیر اعظم کہتے ہیں میرے تو نالج میں نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ سب کچھ نالج میں بھی ہے اور بیہائنڈ دا کرٹن کچھ معاملات چل بھی رہے ہیں صرف اور صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے جو تحریک ہے اس کو یہ نہیں کہ وہ اگر وہ کہیں میری نالج میں ہے تو وہ اس کو اون کریں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو کوئی وزیر اعظم اون کرے اور اس کو فخر محسوس کرے. ابھی چند دنوں کے اندر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر لاٹھی چارج شروع ہو جائے گا. لاٹھی چارج سے مراد میری یہ ہے کہ لفظی لاٹھی چارج. اچھا، لفظی لاٹھی چارج. یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ یہ جو حکومت ہے یہ حرکت کر رہی ہے کہ لوگوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کر رہی ہے. پہلا موقع نہیں کہ مادہ ملت کو غدار کہا تھا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. ہماری قوم کی ماں یا غدار ہے تو پھر اور باقی رہ کے جاتا ہے. تو آج کل تو وہ الترل ڈرامہ لگا ہوا، اس میں کئی سین ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری ری کریٹ کی جا رہی ہے گویا. ہم لوگ اس طرح کے بڑے اچھا سب سے بڑی بات جو ہے، اچھا نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، ایاز صادق ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں، جو جرنیل ریٹائرڈ بھی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں پھر؟ کچھ نہیں، اس میں ہونا کیا، اگر آپ نے 4-6 لوگوں کو پکڑنا ہوگا تو پکڑ لیں گے. تو وہ دیکھیں میں باغی ہوں، جاوید ہاشمی دیکھیں وہ واپس آ گیا، ان کی انٹری ہو گئی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مریم نواز. ہاں، مسلم لیگ پہلے ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اگرچہ مریم کے ان کے بارے میں بڑا سافٹ کارنر تھا. تو ہوا یہ ہے کہ اب موقع ملا تو مریم کے ساتھ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس معاملے میں بہت انہوں نے جسے کہتے ہیں عمران خان کو ایکسپوز کیا تھا کہ یہ کن کے اشاروں پہ چل رہا ہے. مقدمہ قائم کرنا تو قائم کریں پھر آپ اس کے. یعنی اس نے صاف کہا تھا کہ عمران اشارے کرتا ہے کہ فوج ہماری مدد کرے گی، فلاں جو چیف جسٹس آئے گا وہ ہمارا آدمی ہے، فلاں آرمی چیف یہ کہتے. وہ اس طرح کی باتیں آپ جب اپنی پارٹی کے اندر کرتے ہیں تو پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ دوسرے اگر کوئی بات کریں گے تو وہ بات نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. یہ خاص طور پہ اس میں یہ آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں، امبیرس کرنا چاہتے ہیں فوج کو. ہم سیم پیج پہ ہیں. کیا سیم پیج پہ لگا رکھی آپ نے؟ آپ سیدھا کہنا چاہتے ہیں تو آپ یہی کہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے اداروں کے ساتھ. اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ جو حکومت فیصلے کرتی ہے
وہ ایک تو کنسلٹیشن سے کرتی ہے اور کنسلٹیشن کے کرنے کے بعد اس کو سپورٹ حاصل ہے اپنے تمام اداروں کی. اگر آپ کہیں کہ عدالتیں اور ہم سیم پیج پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق کر رہی ہیں. یہ تو نہیں کہتا پوچھ کے کر رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس حکومت نے خود پیدا کی ہوئی ہے، یہ ثابت کر کے کہ جیسے فوج ان کے ساتھ. اچھا، آج انہی مقدمات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ کہا. سب سے پہلے وہ سنوائیے گا فرحان پروڈیوسر صاحب، اس کے بعد آگے بڑھیں. شاہدرہ تھانہ لاہور میں ایک پرچہ درج کیا گیا. بدر رشید نامی آدمی جس نے جائے وقوع محلہ خورشید پارک شاہدرہ بتائی ہے اور اس شخص کا کوئی پیشہ نہیں ہے. اس نے ایف آئی آر کی درخواست دی. ایس ایچ او صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ آپ کے سامنے یہاں پر درج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرچے کے حوالے سے بغاوت جو ہے یہ پنڈی کانسپریسی سے بھی کئی گنا بڑی ہے، اگرتلہ سازش کیس سے بھی بڑی ہے، اور اس سے پہلے جو پاکستان میں بغاوت کے الزام لوگوں پر لگائے گئے. تو میری گزارش ان وفاقی وزراء سے ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے بدر رشید کا سہارا نہ لو، آؤ اپنا نام پرچے میں درج کراؤ تاکہ پاکستان کے عوام کو پتا چلے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر مہنگائی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک کی معیشت کی تباہی بغاوت ہے جی، پھر سے بھی بغاوت ہوگی. بالکل. اچھا، اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نثار چیمہ صاحب السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے. جی یہ کیا آپ کے ساتھیوں پہ مقدمے قائم ہو گئے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا پارٹی کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو یہ حکومتی اہلکار جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. اگرچہ وزیر اعظم کے سے یہ منسوب ہوا ہے یہ فکرہ کہ وہ انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے کہ نہیں. اگرچہ ان سے اس طرح کی کوئی فراق دلی کا یا کوئی حقیقت پسندانہ طرز عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی. جس طرح 2 سالہ ان کا جو یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ان کی انتقامی ذریعت کے مظاہرے ہم قدم قدم پہ دیکھ رہے ہیں، تو بات یہ کہ ان سے کسی فراق دلی کی توقع نہیں ہے. لیکن یہ تو سراسر بکھلاہٹ ہے حکومت کی، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. ابھی سب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے غداری اور ملک دشمنی کے یہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹ کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ 70 کے الیکشن میں جو واضح طور پر اکثریتی جماعت تھی عوامی لیگ، ہم نے اس کو ملک دشمن قرار دیا. شیخ مجیب الرحمان کو ملک دشمن قرار دیا، ان کو اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ یہ ملک 2 لخت ہو گیا. ہم یہ کہ اس سے شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ سے لے کر اکبر گپتی تک اب دیکھیں کہ کس طرح کی ہے کہ ہمارے طرز عمل رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے. یہ تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے کوئی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ اس کے لیے تیار ہے، نہ اپنی خود اصلاحی کرنے کے لیے کوئی تیار ہے. میں تو کئی بار گزارش کرتا ہوں دیکھیں کہ سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اس ملک کا مفاد اس میں ہے اور ملک کی فلاح اس میں ہے کہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں، تہیہ کریں، یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ یہ ہے کہ صرف وہ کردار ادا کریں گے جس کا تعین پاکستان کے آئین و دستور نے کر رکھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یا ان کے ساتھیوں نے کسی ادارے کو متنازع نہیں بنایا. وہ تو انہوں نے چند افراد کی بات کی ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو آئین کی پاسداری کرتے ہیں، جو سرحدوں پہ لڑتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس ادارے کو، ہمارے مقدس محترم اور محبوب ادارے کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں. وہ نہ ادارے سے پوچھ کے آتے ہیں، نہ یہ ہے کہ سرحدوں پہ قربانیاں دینے والوں سے پوچھ کے آتے ہیں. میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ کیا جنرل مشرف ان سے پوچھ کے آیا تھا سرحدوں پہ لڑنے والوں سے یا اپنے ادارے سے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس ادارے کے وہ خیر خواہ نہیں ہے، جو اپنے چند لوگ جو اپنے مفادات کے لیے اس ادارے کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے
کہ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس ادارے کی عزت میں، اس کے وقار میں، اس کی توقیر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور اضافہ جو ہے اور اس کی جو توقیر اور عزت جو ہے اس کا تحفظ اس صورت میں ممکن ہے کہ اس قومی ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے۔ جو اس ادارے کی غیر جانبداری کو متنازع بناتا ہے، اس ادارے کو سیاست میں گھسیٹ کر، وہ دراصل یہ اس ادارے کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، بہت اکتوبر کو یہ پی ڈی ایم بہت شکریہ جناب آپ کا۔ بہت ہاں میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا 16 اکتوبر کو جلسہ ہو رہا ہے گجرانوالہ میں، تو کیا نظر آتا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں مسلم لیگ کی طرف سے خاص طور پہ؟ جی میر صاحب، اس کے لیے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں جی۔ وہ یہ ہے کہ لوگ، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے وہ اقبال جس طرح کہتا ہے نا کہ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے ہوئے نیاز، تو ذرا بوئے نیاز تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب احساس۔ لوگ تو اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے، جولیاں اٹھا اٹھا کر ان کی وسطی کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو کال کے منتظر ہیں۔ وہ تو سچی بات یہ ہے کہ ان کا جینا جس طرح مشکل کر دیا ہے 2 سالہ دور میں، جس طرح مہنگائی کے بم گرائے گئے ہیں ایک تواتر و تسلسل کے ساتھ، اب تو یہ ہے کہ قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ تو کال کے منتظر ہیں، اور وہ تو ہر جگہ پہ لوگ اتنے جوش و خروش کے ساتھ منتظر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ گجرانوالہ کا جلسہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی جلسہ ہوگا جی۔ بہت 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 شکریہ آپ کا جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے جی۔ بڑا دیکھیں بات تو ٹھیک ہے، اور میں اور سوالات بھی تھے، میں سوچ رہا تھا کہ وقت چونکہ ہمارا بالکل ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھی بات کی اور ہم نے ساری پہلوؤں پہ بات کر لی۔ ہم نے قانونی پہلو پہ شاہد عثمانی صاحب سے بات کی، ہم نے نثار چیمہ صاحب سے سیاسی پہلو سے بات کی، اور درمیان میں ہم نے ایک اور بھی ہم نے دیا HLP پر۔ جی بالکل، وہ شائخ عثمانی صاحب کو لیا ہے، نثار چیمہ صاحب کو بھی تقریر۔ اچھا، اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اشرف انصاری صاحب کی وزیر اعلیٰ صاحب ملاقات ہوتی ہے، وہ گجرانوالہ سے ہی اسی دن 16 اکتوبر کو محب وطن ریلی نکال رہے ہیں۔ اللہ یہ اب کس طرف معاملہ، یہ کہیں آپس میں نہیں آمنے سامنے نہ ہو جائیں؟ دیکھیے یہ آپ سرکاری مدد، آپ نے ویسے لاٹھی چارج کا لفظ استعمال کیا، مگر وہ لفظوں والا سرکاری مدد سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے روکنا وہاں ریلی نکالنا۔ صحیح، ریلی اب جس کا وہاں زور ہوگا وہی طاقت دکھائے گا۔ وہ اپنی قیمت ڈالنا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر تو ڈال کے دیکھ لیں، چلے دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی، ہمیں بریک پر جانا ہے۔ جب ناظرین بریک سے لوٹ کر واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کچھ MQM اور پیپلز پارٹی کی ریلیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخرکار ان کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں صوبہ سندھ پر، کراچی پر۔ ٹیک اے بریک۔